السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار، بڑا مہربان نہایت رحم والا، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہم کو سیدھا راستہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے فضل و کرم کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے. قبول فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام میم. یہ ایسی کتاب ہے جس میں کچھ شک نہیں. یہ پرہیزگاروں کو کامیابی کی راہ بتانے والی ہے. پرہیزگار وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل ہوئی، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم
أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ دل سے مومن نہیں یہ لوگ اپنے خیال میں اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور واقع میں وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے مگر اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے پھر اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ کہتے تھے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں یاد رکھو یہی فساد پھیلانے والے ہیں لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف ایمان لائے یاد رکھو حقیقت میں یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ اس بات کو نہیں جانتے اور جب یہ منافق ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لا چکے ہیں اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو یقیناً تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کی تو ہم ہنسی اڑاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی ہنسی اڑاتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے اب حالت یہ ہے کہ وہ حیران و سرگرداں ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی نہ ان کی تجارت ہی فائدہ بخش ہوئی اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہوئے ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی
जब आग ने उसके आसपास की चीजों को रोशन किया तो अल्लाह ने उनकी रोशनी को बुझा दिया, तो उनको अंधेरों में छोड़ दिया कि वो कुछ नहीं देख सकते। ये लोग बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, इसलिए ये लोग अपनी गुमराही से कभी नहीं लौटेंगे। या इनकी मिसाल उन लोगों की सी है जिन पर आसमान से बारिश बरस रही हो, जिसमें अंधेरे पर अंधेरा और गरज और बिजली हो, तो ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से अपने कानों में उंगलियां ठोस देते हैं। और अल्लाह काफिरों को घेरे हुए है, करीब है कि बिजली उनकी बीनाइयों को उचक ले। जब बिजली चमकती और उन पर रोशनी डालती है तो वो उसमें चलते हैं, और जब उन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े रह जाते हैं। और अगर अल्लाह चाहे तो यूं भी वो उनकी कुव्वत समात व बसारत को छीन ले। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। या अय्युहन नास उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم ऐ लोगों अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको पैदा किया और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। वो परवरदिगार ऐसा है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाकर तुम्हारे खाने के लिए तरह तरह के मेवे पैदा किए। बस किसी को अल्लाह का हमसर और शरीक न बनाओ, हालांकि तुम खूब जानते हो कि उस जैसा कोई भी नहीं। अगर तुम इस किताब के बारे में कुछ शक में हो जो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर नाजिल की है तो इसी तरह की एक सूरत तुम भी बना लाओ और अल्लाह के सिवा जो
तुम्हारे मददगार हो उनको भी बुलाओ अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। फिर अगर तुम ऐसा न कर सको और हरगिज ऐसा न कर सकोगे तो उस आग से बचो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। ऐ पैगंबर, तुम उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे काम किए इस बात की खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए बेहिश्त के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। जब उनको बागों में से कोई मेवा खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे कि ये तो वही है जो हमको पहले दिया गया था। उनको मिलते जुलते फल दिए जाएंगे और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो बेहिश्तों में हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह कोई मिसाल बयान करने से नहीं शर्माता, चाहे वो मिसाल मच्छर की हो या इससे भी बढ़कर किसी हकीर चीज की। बस जो लोग ईमान ला चुके हैं वो जानते हैं कि ये मिसाल उनके परवरदिगार की तरफ से हक और ठीक है, और जो काफिर हैं वो कहते हैं कि ऐसी हकीर मिसाल बयान करने से अल्लाह की क्या गर्ज है। ऐसी मिसाल से अल्लाह बहुत से लोगों को गुमराह करता है और बहुत से लोगों को इसकी वजह से हिदायत देता है, और इससे सिर्फ उन्हीं लोगों को गुमराह करता है जो नाफरमान है, जो अल्लाह के अहद व पैमान को मजबूत करने के बाद तोड़ देते हैं और जिन ताल्लुकात के जोड़े रखने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको पता करते हैं और मुल्क में फसाद फैलाते हैं। यही लोग आखिरकार नुकसान उठाने वाले हैं। लोगों, तुम अल्लाह से क्यों कर इनकार कर सकते हो? हालांकि तुम बेजान थे तो उसने तुमको जिंदगी बख्शी, फिर वो तुमको मारेगा, फिर वो दोबारा जिंदा करेगा, फिर आखिर उसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। वही तो है जिसने तुम्हारे फायदे के लिए जमीन में तमाम चीजें पैदा की, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जह हुआ तो उम्दा 7 आसमान बनाए और वो हर चीज का जानने वाला है। وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ فعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار کیا تو زمین میں ایسی ہستی کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے؟ حالانکہ ہم ہر وقت تیری تعریف کے ساتھ تیری تسبیح کہتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ حقیقت جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا پروردگار تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو کچھ بھی علم نہیں، ہاں صرف اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی بڑے علم و حکمت والا ہے۔ اب تعالیٰ نے حکم دیا اے آدم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ بس جب آدم نے فرشتوں کو چیزوں کے نام بتا دیے تو اب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیوں میں نے تم سے پہلے ہی نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر پڑے، اس نے حکم الہی نہ مانا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں بہشت میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و آرام میں وہ رہتے تھے اس سے نکلوا دیا، اور ہم نے حکم دیا کہ تم سب بہشت بری سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور تمہیں وہاں ایک مقررہ وقت تک فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے حکم دیا کہ تم سب اس جنت سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ اس ہدایت کا انکار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخی ہوں گے اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فاستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، تو میں بھی تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھے سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی، یہ اس کتاب تورات کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور سب سے پہلے تم ہی قرآن کے منکر نہ بنو اور میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت پر نہ بیچو، اور مجھے سے ڈرو اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق بات کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو کہ حقیقت حال کیا ہے، اور نماز پڑھا کرو اور زکات دیا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کیا کرو۔ کیا مطلب ہے کہ تم لوگوں سے تو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے ہو، کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے؟
और सब्र और नमाज से मदद दो। बिलाशुबा नमाज किरान गुजरती है मगर उन लोगों पर नहीं जो आजिज़ी करते हैं, जो ये समझते हैं कि उन्हें अपने परवरदिगार से मिलना है और बिलाखिर उसी की तरफ लौट कर जाना है। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور یہ کہ میں نے تم کو تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت بخشی تھی اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی شخص کسی کے کچھ کام آئے گا اور نہ کسی کے حق میں کوئی سفارش سنی جائے گی اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد پہنچ سکے گی اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی تھی وہ تم کو بری طرح تکلیف دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی آزمائش تھی اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہاری خاطر دریا کو پھاڑ دیا پھر تم کو تو بچا لیا اور فرعون کی قوم کو تمہارے دیکھتے دیکھتے دریا میں غرق کر دیا اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا پھر ان کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے احکام دیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا بس اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور وہ یہ ہے کہ اپنے مجرموں کو قتل کرو تمہارے پروردگار کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بات بہتر ہے پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے
اور وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو علانیہ نہ دیکھ لیں. تو اس گستاخی کی پاداش میں تمہارے دیکھتے دیکھتے بجلی نے تم کو آ پکڑا. پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تم کو زندہ کیا تاکہ تم ہمارا احسان مانو. اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تمہارے کھانے کے لیے من و سلوا اتارا اور کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں ان کو شوق سے کھاؤ. اور نافرمانی کر کے انہوں نے ہمارا تو کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے تم کو حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو اور اس میں جہاں چاہو خوب کھاؤ پیو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور حجتن کہتے جاؤ تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے. تو جو ظالم تھے وہ اس لفظ کو جس کے کہنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ ایک اور ہی لفظ کہنے لگے. بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. بس لاٹھی مارتے ہی پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. چنانچہ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. پھر ہم نے حکم دیا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو مگر زمین میں فساد مچا دینا پھرو. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے. تو تم اپنے پروردگار سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کرے. موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز لینا چاہتے ہو؟ ہم نے حکم دیا کہ کسی شہر میں جا کر اترو وہاں وہ تمام چیزیں تم کو ملیں گی جن کی تم نے درخواست کی ہے. اور آخرکار ذلت اور محتاجی بنی اسرائیل کے پیچھے لگا دی گئی اور وہ غضب الہی کے سزاوار ٹھہرے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس کے نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور اس میں حد سے بڑھ جاتے تھے. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر.
عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون بے شک مسلمانوں اور یہودیوں اور عیسائیوں اور صحابیوں میں سے جو لوگ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور اچھے کام کریں تو ان کے اعمال کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس یقیناً ملے گا اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور وہ وقت بھی یاد کرو جبکہ ہم نے تم سے عہد کیا کہ تورات پر عمل کرو گے اور وہ طور کو تم پر بلند کیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور جو احکام اس میں لکھے ہوئے ہیں ان کو یاد کرو جس سے توقع ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ پھر تم اس عہد کے بعد اس سے پھر گئے تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور نقصان اٹھاتے اور یقیناً تم ان لوگوں کو جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ بس اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے عبرت انگیز اور پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا اور اس واقعے کو یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تمہیں گائے ذبح کرو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا نادان بنوں انہوں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا درمیانی عمر کی ہو تو جیسا تم کو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسے گہرے زرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کر دے انہوں نے کہا اے موسیٰ تم اپنے پروردگار سے درخواست کرو وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو کیونکہ ہم کو ابھی تک اس گائے کے پہچاننے میں شبہ ہے اور اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور پتہ لگا لیں گے موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گائے محنت کرنے والی نہ ہو نہ تو زمین میں ہل چلاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو صحیح وہ سالم ہو اس میں کسی طرح کا داغ دفع نہ ہو یہ سن کر انہوں نے کہا اے موسیٰ تم نے ٹھیک بات بتائی غرض انہوں نے گائے ذبح کی اگرچہ وہ ایسا کرنے پر دل سے آمدہ نہ تھے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ
أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون اور یاد کرو جبکہ تم نے ایک شخص کو مار ڈالا پھر اس کے قتل کا الزام ایک دوسرے پر ڈالنے لگے اور اللہ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا تھا جس کو تم چھپاتے تھے تو ہم نے حکم دیا کہ گائے کا ایک ٹکڑا مقتول پر مارو چنانچہ ایسا کرنے سے مقتول جی اٹھا اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو پھر اس واقعے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت اور بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں اور بعض پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی بہ نکلتا ہے اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں مسلمانوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ تمہارے کہنے سے یہ یہودی ایمان لائیں گے حالانکہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس کے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس کو بدل دیتے ہیں اور یہ منافق جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں اور جس وقت تنہائی میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر تورات میں ظاہر فرمائی ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ان باتوں کو تمہارے پروردگار کے سامنے پیش کر کے تم کو قائل کریں گے کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے کیا یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں سب کو اللہ جانتا ہے اور ان میں بعض ایسے ان پڑھ ہیں جو جھوٹی عرضوں کے سوا کتاب الہی کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے اور وہ محض خیالات مانتے ہیں بس افسوس ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھوں سے تو کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے دنیاوی فائدے کی تھوڑی سی قیمت حاصل کریں تو افسوس ہے ان پر کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایسی باتیں لکھی اور افسوس ہے ان پر کہ ایسی کمائی کرتے ہیں اور یہودی کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھوئے گی بھی نہیں اے پیغمبر تم ان سے کہہ دو کہ کیا تم نے اس بات پر اللہ سے کوئی اقرار لیا ہے کہ وہ ہرگز اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا یا تم اللہ سے ایسی باتیں منسوخ کرتے ہو جن کی تمہارے پاس کوئی علمی سند نہیں سچ تو یہ ہے کہ جنہوں نے برے کام کیے اور ان کے گناہوں نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا تو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ایسے ہی لوگ جنتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ وظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم
يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ اور رشتے داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکات دیتے رہنا. پھر تم میں سے چند آدمیوں کے سوا باقی سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی عہد سے پھر جانے والے. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ عہد لیا کہ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانا اور نہ اپنے بھائی بندوں کو جلا وطن کرنا. پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم خود اس بات کے گواہ ہو. پھر تم ہی تو ہو جو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے وطن سے نکال باہر کرتے ہو حالانکہ گناہ اور سرکشی کی راہ سے ان کے خلاف ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو. اور اگر وہی لوگ قیدی ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے ہو حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا. تو کیا تم کتاب الہی کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو لوگ تم میں سے ایسی حرکت کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی اٹھائیں اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں. اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی بس نہ تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ کسی طرح ان کی مدد کی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ فقالوا قلوبنا قلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا
قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجتے رہے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے معجزات دیے اور روح القدس جبرائیل کے ذریعے سے ان کی تائید کی کیا تمہارا شیوا یہ نہیں رہا کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسے احکام لے کر آئے جن کو تمہارا دل پسند نہیں کرتا تھا تو تم نے سرکشی کی پھر بعض پیغمبروں کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کر دیا اور یہود فخر کے طور پر کہتے ہیں کہ ہمارے دل خلافوں میں محفوظ ہیں نہیں بلکہ اللہ نے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب بشکل قرآن آئی تو وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے حالانکہ اس سے پہلے اس کا نام لے کر کافروں کے مقابلے میں فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے لیکن وہ چیز جس کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے کیا ہی بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا یعنی یہ کہ انہوں نے اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا صرف اس لیے سرکشی سے انکار کیا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے فضل سے وہی نازل فرمائے تو انہی باتوں کی وجہ سے وہ غضب پر غضب کے مستحق ٹھہرے اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اب جو کتاب یعنی قرآن نازل فرمائی ہے اس پر ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتری ہے اور اس کے علاوہ کسی کتاب کو نہیں مانتے حالانکہ وہ قرآن سچا ہے اور جو کتاب ان کے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے اے پیغمبر ان سے یہ تو پوچھو کہ اگر تم تورات پر ایمان رکھتے تھے تو پہلے زمانے میں اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے کیوں قتل کرتے رہے اور پھر یہ واقعہ ہے کہ موسیٰ تمہارے پاس بڑے معجزات لے کر آئے تھے تو تم ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا بیٹھے اور تم ظالم تھے اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا اور حکم دیا کہ یہ کتاب جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور اس کی تعلیمات کو سنو تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانتے نہیں اور ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی تھی اے پیغمبر ان سے کہو کہ اس پر بھی اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو تو حقیقت یہ ہے کہ تمہارا ایمان تم کو بہت بری تعلیم دیتا ہے ان سے کہو کہ بقول تمہارے اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے ہی لیے ہے دوسرے لوگوں کا اس میں حصہ نہیں تو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی آرزو کرو مگر ان برے اعمال کی وجہ سے جن کو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں وہ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے اور اے پیغمبر تم پاؤ گے کہ یہ لوگ دنیاوی زندگی پر سب لوگوں سے زیادہ حریص ہیں یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہ حسرت ہے کہ کاش 1000 سال تو جیے اور اگر اتنی عمر ان میں سے کسی کو مل بھی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ درازی عمر اس کو عذاب سے نہیں چھڑا سکتی اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا
حبا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون اے پیغمبر یہود سے کہہ دو کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو تو وہ اللہ کے قانون ہدایت کا منکر ہے. اس نے تو یہ قرآن اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر اتارا ہے اور یہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی تصدیق کرتا ہے اور انسانوں کے لیے ہدایت اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے. اے پیغمبر ہم نے تمہاری رسالت کی کھلی نشانیاں اتاری ہیں اور ان سے وہی انکار کرتے ہیں جو نافرمان ہیں. اور جب کبھی ان لوگوں سے کوئی عہد کیا تو کیا ان میں سے کسی نہ کسی جماعت نے اس کو پس پش نہیں ڈالا بلکہ ان میں سے اکثر تو اس عہد پر یقین ہی نہیں رکھتے. اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے تصدیق کرتے ہیں تو ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں. اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر وہ لوگ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جو سلیمان کے عہد میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. حالانکہ سلیمان نے کفر کی کوئی بات نہیں کی بلکہ ان شیطانوں ہی نے کفر کیا اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور ان باتوں کے پیچھے پڑ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتری تھی. حالانکہ وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں. تو تم ان باتوں میں پڑھ کر کافر نہ ہو جانا. مگر لوگ ان سے ایسی باتیں سیکھتے تھے جن سے میاں بیوی میں جدائی ڈالیں حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ اپنی باتوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اور ایسی باتیں بھی سیکھتے تھے جو ان کو نقصان کے سوا فائدہ کچھ نہیں پہنچاتی تھی. حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جو شخص ان باتوں کو اختیار کرے گا اس کے لیے آخرت کی نعمتوں میں کوئی حصہ نہیں ہے اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے. کاش وہ یہ بات جانتے. اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اللہ کے پاس جو ثواب ملتا وہ بہت بہتر تھا. کاش وہ یہ بات سمجھتے. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير فقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اے ایمان والو جب پیغمبر کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو تو لفظ راعینا نہ کہا کرو اور انظرنا کہا کرو پھر وہ جو کچھ بھی کہیں اس کو دل لگا کر سنا کرو اور نہ ماننے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی یعنی وہی نازل ہو اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے جس آیت کو ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور یہ بھی سمجھ رکھو کہ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار مسلمانوں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے دین کے بارے میں ویسے ہی سوالات کرو جیسے ان سے پہلے موسیٰ سے سوالات کیے گئے یاد رکھو جس کسی نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا مسلمانوں اکثر اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کسی طرح پھر تمہیں کافر بنا دیں حق بات ظاہر ہونے کے بعد صرف اپنے دلی حسد کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں خیر اب تو معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے میں کوئی اور حکم بھیجے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور دیکھو نماز قائم کرو اور زکات دیا کرو اور جو نیکی بھی اپنے لیے آگے بھیجو گے اللہ کے پاس اس کے ثواب کو پاؤ گے بے شک اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ یہود یا نصارہ کے سوا کوئی اور ہرگز جنت میں نہیں جائے گا یہ ان کی خالی آرزویں ہیں اے پیغمبر ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو ہاں حقیقت یہ ہے کہ جس نے اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر یقیناً اس کے پروردگار کے پاس موجود ہے ایسے لوگوں کو آخرت کی زندگی میں نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون اور یہود کہتے ہیں کہ عیسائی صحیح راستے پر نہیں اور اسی طرح عیسائی کہتے ہیں کہ یہود صحیح راستے پر نہیں حالانکہ وہ سب اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اسی طرح انہی کسی باتیں وہ مشرکین عرب بھی کہتے ہیں جو بے علم ہیں بس قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن کے بارے میں یہ لوگ دنیا میں اختلاف کرتے رہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس بات سے منع کرے کہ اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لیا جائے اور ان کے ویران کرنے کی کوشش کرے یہ لوگ ہرگز اس لائق نہیں کہ مسجدوں میں داخل ہوں مگر ہاں ڈرتے ڈرتے ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے اور مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے جدھر تم عبادت کے لیے رخ کرو ادھر اللہ متوجہ ہے بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا ایک بیٹا بنا لیا ہے حالانکہ اس کی ذات ایسی باتوں سے پاک ہے بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے سب اس کے فرمانبردار ہیں وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی حیرت انگیز نشانی کیوں نہیں آتی اسی طرح کی جاہلانہ بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان سب کے دل کچھ ایک ہی طرح کے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم تو یقین کرنے والوں کے لیے اپنی نشانیاں ظاہر کر چکے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے اور دوزخ والوں کے بارے میں تم سے کوئی بات پرس نہ ہوگی اور اے پیغمبر تم سے یہود ہی راضی ہوں گے اور نہ نصارا
तावक्त है कि तुम उनके मजहब की पैरवी ना करो। कह दो कि अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है। और ऐ पैगम्बर, तुम्हारे पास इल्म वही लाई आ चुकने के बाद भी अगर बिलफर्ज तुम उनकी ख्वाहिशों पर चलोगे तो अल्लाह के मुकाबले में तुम्हारा न कोई दोस्त होगा और न कोई मददगार। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसको इसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह इसके पढ़ने का हक है। यही लोग इस कुरान पर ईमान ले आते हैं और जो इसको नहीं मानते हैं वो खुद ही नुकसान उठाने वाले हैं। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा अदलुन वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم। ऐ बनी इसराइल, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए थे और इस बात को भी कि मैंने तुमको दुनिया की कौमों पर फजीलत दी। और इस दिन से डरो जिस दिन न कोई शख्स किसी के कुछ काम आएगा और न किसी की तरफ से कोई मुआवजा कबूल किया जाएगा और न कोई सिफारिश किसी के काम आएगी और न लोगों को किसी और तरह की मदद पहुंच सकेगी। और वो वक्त याद करो जबकि इब्राहिम को उसके परवरदिगार ने चंद बातों में आजमाया तो उनमें पूरे उतरे। इस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि है इब्राहिम, मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा। इब्राहिम ने अर्ज किया कि परवरदिगार, मेरी औलाद में से भी इरशाद हुआ कि मेरा ये अहद जालिमों तक न पहुंच सकेगा। और वो वक्त याद करो जबकि हमने इस घर यानी काबे के लोगों के लिए एक इज्तिमा और अमन की जगह बनाया और हुक्म दिया मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो। और हमने इब्राहिम और इस्माइल की तरफ हुक्म भेजा कि तवाफ करने वालों और इत्तिकाफ करने वालों और रुकू और सजदा करने वालों के लिए इस घर को पाक और साफ रखो।
और वो वक्त याद करो जबकि इब्राहिम ने दुआ की, ऐ परवरदिगार इसको अमन व अमान का शहर बना दे और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाए उसके खाने को मेवे इनायत फरमा। इरशाद हुआ कि जो कुफ्र की राह इख्तियार करेगा उसको दुनिया में भी थोड़ा फायदा पहुंचाऊंगा, फिर उसे दोज़ख के अज़ाब की तरफ खींच ले जाऊंगा और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। और वो वक्त याद करो जबकि इब्राहिम और इस्माइल खाने काबा की बुनियादें उठा रहे थे और ये दुआ उनकी ज़बानों पर जारी थी कि ऐ परवरदिगार हमारी ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। ऐ हमारे परवरदिगार हम दोनों को अपने फरमाबरदार बंदे बना और हमारी औलाद में से एक ऐसी उम्मत पैदा कर जो तेरी फरमाबरदार हो और हमको इबादत के तरीके बता और हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू ही तौबा कबूल फरमाने वाला और मेहरबान है। ऐ हमारे परवरदिगार इस बस्ती के रहने वालों में इन्हीं में से एक पैगम्बर भेज जो तेरी आयतें पढ़कर सुनाए और किताब और हिकमत की उनको तालीम दे और उनके नफ्सों को पाक करे, बेशक तू ही गालिब और हिकमत वाला है। وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اور ایسا کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے منہ پھیرے، مگر ہاں وہی جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا. اور بے شک ہم نے دنیا میں ان کو منتخب کیا اور آخرت میں بھی نیک لوگوں کی جماعت میں ہوں گے. اور جب ابراہیم کے پروردگار نے ان سے فرمایا کہ فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں سارے جہاں کے پروردگار کا فرما بردار ہو گیا. اور ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو اسی طریقے کی وصیت کی اور انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، اس لیے تم دین اسلام ہی پر مرنا. اے بنی اسرائیل، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب ہوا اور اس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم اسی خدائے واحد کی عبادت کریں گے جو تمہارے باپ دادا یعنی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا معبود ہے، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہیں. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ان کے اعمال کی پرسش تم سے نہ ہوگی. اور یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ یہودی اور نصرانی ہو جاؤ تو راہ راست پالو گے. اور اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ ہرگز نہیں، بلکہ ہم تو ابراہیم کے طریقے پر چلیں گے جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. مسلمانوں ان سے کہہ دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئی ان پر، اور جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان سب پر ایمان لائے ہیں. ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں. اگر یہ لوگ یعنی یہود و نصارہ بھی ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو وہ بھی سیدھا راستہ پائیں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو محض جتنے پڑے ہیں. اے پیغمبر، ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. مسلمانوں ان لوگوں سے کہو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور اللہ کے رنگ سے بہتر اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں. اے پیغمبر تم ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خالص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے پیغمبر ان سے کہو کہ کیا تم زیادہ جاننے والے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی آئی ہو اور وہ اس کو چھپائے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہ ہوگی. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.